لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولاة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك. عزیز دوستو، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمیہ کے ایام ہم گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا تھا کہ ایام فاطمیہ وہ ایام ہے کہ جو 20 دن ہم جناب فاطمہ زہرا کے فضائل و مصائب جس میں بیان کرتے، خاص کر کے یہ دن ایام عزاداری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، جو دو روایت ہمیں ملتی ہے، ایک 75 دن کی اور ایک 95 دن کی جو روایت ہے، اور وہ جو درمیان میں 20 دن جو ہے، ہمیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی کہ یہ ایام میں ہم عزاداری کریں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ میں زیادہ عزاداری ہم انشاءاللہ کر سکے، اور جناب فاطمہ زہرا کے وارث امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی دادی کا پرسہ پیش کریں انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، جناب فاطمہ زہرا کے فضائل، بے شمار فضائل جناب فاطمہ زہرا کے موجود ہیں۔ صرف اور صرف 18 سال جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں زندہ رہی، اور اس 18 سال کے اندر جناب فاطمہ زہرا کے بے شمار فضائل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے پہلے والے درس کے اندر جو بیان کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، یعنی ان کے نام میں بہت سارے ان کے اسما جناب فاطمہ زہرا کے موجود ہیں، یعنی ان کے بہت سارے نام موجود ہیں۔ خداوند عالم کی طرف سے جناب فاطمہ زہرا کے 9 نام دیے گئے، اس میں مشہور ترین ناموں میں سے نام ہے کہ فاطمہ، زہرا، بطول، محدثہ، اور بہت سارے نام جو جناب فاطمہ زہرا کے مشہور ترین نام ہے، مبارکہ اس کے اندر نام موجود ہے۔ ایک نام جناب فاطمہ زہرا کا جو اس سے پہلے والے درس میں عرض کیا تھا، وہ نام تھا حانیہ۔ حانیہ حانیہ یعنی کہ شفقت کرنے والی، مہربانی کرنے والی، اور جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی 5 جگہ پر جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی ہمارے نظروں میں ہے کہ 5 جگہ پر جناب فاطمہ زہرا نے، بلکہ اس سے زیادہ مہربانی، کہ 5 جگہ پر میں آپ کو سامنے شمار کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی اپنے والدین کے ساتھ، یعنی ان کے والدین جناب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ دوسری جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی، یعنی ان کی شفقت، ان کی مہربانی ان کے والی و وارث، ان کے شوہر جناب علی مرتضیٰ امام علی علیہ السلام کے ساتھ۔ تیسری جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی ان کے بچوں کے ساتھ، یعنی خاص کر کے جناب امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے ساتھ، بلکہ اور بھی بچے تھے، یعنی جناب ام کلثوم یا جناب زینب ہے، تمام اولادوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی، ان کی شفقت۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی ان کے ہمسایوں کے ساتھ اور دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ،
اور آخر میں جو مہربانی آئے گی جناب فاطمہ زہرا کی، جس کی ہمیں بہت ہی زیادہ سخت ضرورت ہوگی، وہ مہربانی ہے جناب فاطمہ زہرا کی، وہ شفقت ہے جناب فاطمہ زہرا کی، جسے بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن گنہگاروں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی۔ تو عزیزو دوستو، اس سے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے والدہ کے ساتھ کس طرح مہربان تھی اور اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ کس طرح مہربان تھی۔ عزیزو دوستو، اپنے والد کے ساتھ اس طرح مہربان ہوئی کہ والد نے فخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بیان فرمایا کہ انت ام ابیہا، کہ بے شک آپ جو ہے وہ آپ کے والد کے بھی ماں ہو، آپ اپنے والد کی بھی ماں ہو۔ یعنی اتنی شفقت اور اتنی مہربانی کے ساتھ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا پیش آتی تھی کہ رسول اللہ فخر سے کہتے تھے کہ آپ اپنے والد کی بھی ماں ہو۔ یعنی ماں جس طرح سے اپنے اولاد کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتی ہے، اسی طرح جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کے ساتھ یعنی رسول اللہ کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتی تھی، کیونکہ رسول اللہ کی والدہ کا انتقال، رسول اللہ جب روایت کے مطابق 4 سال کے تھے، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد کا تو رسول خدا کی ولادت سے پہلے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن جناب آمنہ کا انتقال جب رسول خدا کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، تب رسول اللہ کے سر سے اپنی والدہ کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا۔ رسول اللہ 4 سال کی عمر میں رسول اللہ یتیم ہو چکے تھے۔ جو جناب فاطمہ زہرا نے اپنے والد کے ساتھ جو شفقت سے پیش آئی، جناب فاطمہ زہرا جو اپنی والد کے ساتھ جو مہربانی سے پیش آئی، جناب رسول اللہ فخر سے کہتے تھے فداہ ابوہا، فداہ ابوہا، فداہ ابوہا، کہ آپ کے اوپر آپ کے والد بھی فدا ہو جائے، آپ کے اوپر آپ کے والد فدا ہو جائے۔ لیکن عزیزو دیکھیے کہ جناب رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنا عزت و احترام جناب فاطمہ زہرا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا کے عزت و احترام کے لیے بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ عزت و احترام اتنا کرتے تھے، جب بھی جناب فاطمہ زہرا گھر میں تشریف لاتی تھی، رسول خدا کے پاس آتی تھی، تو رسول اللہ جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، رسول خدا جناب فاطمہ زہرا کا عزت و احترام کرنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، اور ان کے استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، اور اپنی جگہ پر جناب رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بی بی سے افضل ہیں، آپ جناب فاطمہ زہرا سے افضل ہیں، آپ رسول خدا ہو، یہ آپ کی بیٹی ہے، پھر بھی آپ اپنی بیٹی کا عزت و احترام کر رہے ہیں۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کا اس طرح سے عزت و احترام نہیں کرتا، آج دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، لیکن جناب رسول اللہ نے جس طرح سے اپنی بیٹی کا عزت و احترام کیا، اس طرح سے کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا اس طرح سے عزت و احترام نہیں کرتا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ بلند ہے، پھر بھی آپ جناب فاطمہ زہرا کا عزت و احترام کر رہے ہیں، ان کو اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا ما فعلت الا بامر ربی، کہ میں کوئی کام نہیں کرتا سوائے کہ خداوند عالم میرا پروردگار جب تک مجھے حکم نہ دے۔ یعنی کہ رسول اللہ نے جو جناب فاطمہ زہرا کا عزت و احترام کیا، رسول خدا بتانا چاہتے تھے کہ فاطمہ کا عزت و احترام کے لیے مجھے خود خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ میں بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عزت و احترام کروں۔ تو دوستوں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ بھی جناب فاطمہ زہرا کا احترام کر رہے ہیں، لیکن سامنے جناب فاطمہ زہرا بھی ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ اتنی مہربانی کے ساتھ پیش آئی، اتنی شفقت کے ساتھ پیش آئی کہ رسول اللہ ہمیشہ جناب فاطمہ زہرا سے کہتے تھے کہ فداہ ابوہا، فداہ ابوہا، فداہ ابوہا، کہ آپ کے والد آپ پر فدا ہو جائے۔ اور دیکھیں آگے جناب
فاطمہ زہرا کا اپنے شوہر کے ساتھ مہربانی اور شفقت. اس سے پہلے والے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب فاطمہ زہرا کتنی مہربان تھی. جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جناب فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز کا تقاضا نہیں کیا. بیوی ہونے کے باوجود بھی جناب فاطمہ زہرا تقاضا کر سکتی تھی، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب فاطمہ زہرا نے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے یہ چیز چاہیے. سو دیکھیے کہ ہمیں جناب فاطمہ زہرا سے ہمیں سبق لینا ہے. جناب فاطمہ زہرا سے ہمیں سیکھنا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ایک بیوی ہوتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہی ہے. جناب فاطمہ زہرا نے کبھی بھی جناب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت بھی نہیں کی چیز کی، کوئی چیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، اور کسی چیز کی شکایت بھی جناب فاطمہ زہرا نے نہیں کی. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر کو کبھی دغا نہیں دیا. جناب فاطمہ زہرا نے کبھی بھی اپنے شوہر کو دغا نہیں دیا، اور ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتی تھی. وہ ہستی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ مہربانی کے ساتھ پیش آتی تھی. ان کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے ساتھ کتنی مہربان تھی. جناب فاطمہ زہرا اپنے شوہر کے ساتھ کتنی شفقت کے ساتھ رہتی تھی. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر کے پاس کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر کے ساتھ کسی چیز کی شکایت نہیں کی. اگرچہ گھروں کے اندر فاقے بھی رہتے تھے، خود جناب فاطمہ زہرا، امام علی، بچے بھی اگر فاقے میں رہتے تھے تو کبھی جناب فاطمہ زہرا نے شکایت نہیں کی. یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ خیبر سے واپس پلٹ رہے تھے، جنگ خیبر جب فتح ہوئی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں، اور مال غنیمت، جو اتنا سارا مال غنیمت ملا کہ جس کے لیے بی بی عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ مال غنیمت اتنا ملا جنگ خیبر سے کہ مسلمان تمام جو غریب تھے امیری میں بدل گئے، یعنی ان کی حالت امیری میں بدل گئی. اتنا سارا مال غنیمت ہر ایک کو جنگ خیبر میں ملا تھا. تو جب امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں داخل ہو رہے تھے، کسی نے سوال کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت جتنا ملا تھا سارا کا سارا مال غنیمت ان کے حوالے کر دیا. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف لے آئے تو جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا کہ علی، جنگ خیبر فتح ہوئی، تمام مسلمانوں کے گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہے، تمام مسلمانوں کے گھروں کی حالتیں تبدیل ہو گئی، بدل گئی تمام مسلمانوں کی گھروں کی حالت، اور تمام مسلمان جو ہے وہ پہلے جو غریبی کی حالت گزار رہے تھے اب امیر بن چکے ہیں. اے علی، آپ کو بھی تو مال غنیمت ملا ہوگا، کیا آپ مال غنیمت گھر نہ لائے؟ تو اس وقت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ فاطمہ، میں نے وہ مال غنیمت خدا کی راہ میں صدقہ دے دیا ہوں، خیرات کر دیا ہوں. تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا اگر آج کی کوئی عورت ہوتی تو اپنے شوہر کے سامنے فوراً شکایت کرتی، لیکن جناب فاطمہ زہرا وہ بی بی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فوراً سجدہ شکر ادا کرتی ہے، سجدے میں گرتی ہے، سجدہ شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. جناب فاطمہ زہرا نے مال غنیمت خدا کی راہ میں صدقہ دینے کے بعد کسی چیز کی شکایت نہ کی، بلکہ خداوند عالم کا شکر ادا کیا. تو جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ یا علی، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، یعنی کس نے سوال کیا؟ خود ہمارے آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا علی،
آپ نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ جناب فاطمہ زہرا کو، آپ کی ہمسا جناب فاطمہ زہرا کو کس طرح سے پایا؟ تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ، کہ میں نے فاطمہ کو اطاعت پروردگار کے لیے بہترین مددگار پایا۔ میں نے فاطمہ کو عبادت پروردگار کے لیے، اطاعت پروردگار کے لیے بہترین مددگار پایا۔ تو دوستو دیکھیں، بیوی ہو تو ایسی، زوجہ ہو تو ایسی، ہمسر ہو تو ایسی، کہ جو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اپنی شوہر کی مددگار بنے، اپنی شوہر کی مددگار بنے، اور مددگار بننے کے ساتھ ساتھ، اپنے شوہر کی مددگار بننے کے ساتھ ساتھ خود بھی عبادت کرے، اپنے شوہر کی عبادت و مددگار بنے، اور اپنے بچوں کو بھی عابد اور عبادت گار بنائے۔ تو دوستو، جناب فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں جتنے سال تک امام علی علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا نے گزارا، کبھی بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی بھی کسی چیز کی شکایت نہیں کی، کبھی بھی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر کو دگا نہیں دیا۔ تو دوستو، یہ تھی جناب فاطمہ زہرا اپنے شوہر کے ساتھ، بہت ہی مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے جناب فاطمہ زہرا مہربان تھی۔ بچوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کس طرح سے مہربان تھی۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے مہربان تھی کہ اپنے بچوں کو جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیا۔ جنت کے جوانوں کے سردار اگر کوئی ہے تو وہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ لیکن یہ ماں کی تربیت تھی کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ اتنی مہربان بنی، اپنے بچوں پر اتنی شفقت سے پیش آئی کہ اپنے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ تو دوستو، بچوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جناب فاطمہ زہرا، اور آگے دیکھیں، بچے بھی جناب فاطمہ زہرا کے اپنی والدہ کے کتنے وفادار تھے، اپنے والدہ کے کتنے وفادار تھے۔ انشاءاللہ وہ آگے جو شفقت کا جو دوسرا، یعنی اس کے چوتھی چیز جا رہی ہے، اس کے اندر اور آگے انشاءاللہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل ہم سمجھ پائیں گے۔ چوتھی چیز، جناب فاطمہ زہرا اپنے ہمسایہ اور لوگوں کے ساتھ کتنی مہربان اور شفقت سے پیش آتی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا ہمسایہ اور لوگوں کے ساتھ کتنی شفقت سے پیش آتی تھی۔ ایسا دوستو، جناب فاطمہ زہرا کے لیے بیان کیا جاتا ہے، جناب فاطمہ زہرا کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت جناب فاطمہ زہرا عبادت پروردگار میں مشغول ہے، اور دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بیان فرماتے کہ ایک رات میں اپنی والدہ کے ساتھ عبادت کرنے بیٹھا، والدہ کے ساتھ میں عبادت کر رہا تھا کہ ہماری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خداوند عالم سے عبادت کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی، اور اتنی دعائیں مانگی کہ تمام کی تمام دعائیں ہمسایوں کے لیے تھی اور دوسرے لوگوں کے لیے تھی۔ تمام کی تمام دعائیں ہمسایوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے تھی۔ جب دعا ختم ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ صبح کا وقت ہو چکا ہے۔ تو میں نے والدہ سے عرض کی کہ مادر گرامی، اے مادر گرامی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ساری رات دعا کرتی رہی، لیکن ان دعاؤں کے درمیان میں نے دیکھا کہ آپ نے تمام ہمسایوں کے لیے دعا کی، آپ نے تمام لوگوں کے لیے دعا کی، آپ نے آپ کے چاہنے والوں کے لیے دعا کی، لیکن ایک دعا بھی آپ نے اپنے لیے نہیں کی، ایک دعا بھی آپ نے اپنے لیے نہیں کی۔ تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا نے بیان فرمایا، الجار ثم الدار، کہ پہلے ہمسایہ پھر اس کے بعد گھر والے، پہلے ہمسایہ پھر اس کے بعد گھر والے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن علیہ السلام سے بیان فرمایا کہ اے بیٹا،
ہمسایوں کے لیے اور دوسرے مومنین کے لیے اتنی دعا کی کہ اپنے لیے دعا کرنے کا موقع ہی نہیں تھا کہ میں دوسروں کے لیے دعا کرتی رہی۔ تو عزیزو دوستو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمسایوں کے ساتھ کتنے مہربان اور شفقت سے پیش آتی تھی، اور آخری شفقت جو جناب فاطمہ زہرا کی دوسرے لوگ یعنی گنہگاروں کے ساتھ، پانچویں شفقت جناب فاطمہ زہرا کی گنہگاروں کے ساتھ، انشاءاللہ آگے والے درس میں بھی اور عرض کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم ختم اوپر ہے۔ مختصر سے ہم دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا گنہگاروں کے ساتھ کس طرح سے شفقت کرتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، جناب فاطمہ زہرا کو خداوند عالم حکم دے گا کہ اے فاطمہ آپ جنت کی طرف روانہ ہوئیے، آپ کا مقام جنت ہے۔ تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پروردگار سے کہے گی، اے پروردگارہ، میں اکیلی تو جنت میں نہیں جاؤں گی، میرا مقام میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت خداوند عالم فرمائے گا کہ اے فاطمہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ تو اس وقت روایت میں بیان کیا جاتا ہے، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور دوسرے امام ائمہ معصوم علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا محشر کے میدان میں گنہگاروں کو اس طرح سے، یعنی اپنے چاہنے والے گنہگاروں کو اس طرح سے نکالے گی اور جنت کی طرف لے جائے گی جیسے کبوتر یا دوسرے پرندے خراب دانوں میں سے، یعنی دانے سب موجود ہیں، کبوتر کے سامنے آپ دانے پھینکے، خراب بھی ہو اچھے بھی ہو، تو اس میں سے اچھے اچھے دانے کو چن کر کھائے گا۔ تو جس طرح سے پرندے تمام دانوں میں سے اچھے اچھے دانوں کو چن کر کھاتا ہے، اسی طرح جناب فاطمہ زہرا گنہگاروں میں سے اپنے چاہنے والوں کو وہاں سے نکالے گی اور جنت طرف لے جائے گی۔ تو اس وقت تمام دشمنوں کو پتہ چلے گا کہ جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ کتنا ہے۔ لیکن ہاں، افسوس یہ ہے کہ یہ سب حدیثیں، یہ سب روایتیں خود رسول خدا نے بیان کی تھی، جناب فاطمہ زہرا کی منزلت خود رسول خدا نے بیان فرمائی تھی، لیکن وہی فاطمہ ہے کہ جن کا حق چھینا گیا۔ امام علی علیہ السلام کا حق پہلے چھینا گیا۔ امام علی علیہ السلام کا حق، جو خلافت کا حق جو امام علی علیہ السلام کا تھا، وہ پہلے حق چھینا گیا۔ امام علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، جناب فاطمہ زہرا پر ظلم کیا گیا، جناب فاطمہ زہرا سے محسن کی شہادت ہوئی، جناب محسن کی شہادت ہوئی، جناب فاطمہ زہرا کا حق چھینا گیا۔ وہ حق کیا تھا؟ وہ حق جو جنگ خیبر کے بعد رسول اللہ نے باغ فدق اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو جو ہدیہ کیا تھا، وہ حق جناب فاطمہ زہرا سے چھینا گیا۔ عزیزو، عزادارو، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ہے، اپنا حق لینے کے لیے جناب فاطمہ زہرا جب دربار میں گئی، خلیفہ کے سامنے گئی، تو اس وقت سوال کیا گیا کہ آپ کے گواہ کون ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے ایک نہیں بلکہ 4 گواہ پیش کیے۔ ایک امام علی علیہ السلام، دوسرے جناب امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اور چوتھی خاتون، چوتھی بیوی جناب ام ایمن تھی۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا اپنی گواہی کے لیے، اپنی پاکیزگی گواہی کے لیے ایک معصوم آئے تھے ان کی گواہی دینے کے لیے، وہ تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، نبی تھے۔ ایک معصوم نے آ کر گواہی دی، لیکن یہاں پر 3 معصوم گواہی دینے کے لیے آئے، لیکن کسی نے بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی۔ کہا کہ یہ آپ کے شوہر ہے، ان کی گواہی ہم قبول نہیں ہے، یا آپ کے دونوں بیٹے ہیں، ان کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ وہاں بھی تو جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کے حق میں گواہی دی تھی، تو ان کی گواہی کس طرح سے قبول کی گئی؟ یہاں بھی تو جناب امام حسن امام حسین نے اپنی ماں کے حق میں گواہی دی، تو کیوں ان کی گواہی قبول نہ کی گئی؟ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا نے جو کاغذات پیش کیے تھے اس کو پھاڑا گیا۔ جو حق جناب فاطمہ زہرا نے بیان کیا، دکھایا تھا کہ دیکھو میرے والد گرامی نے مجھے یہ حق دیا تھا،
ان کو پھاڑا گیا، ان کو چیرا گیا۔ عزاداروں، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دشمن نے آگے بڑھ کر جناب فاطمہ زہرا کے گالوں پر تماچا مارا۔ عزاداروں، اگر کوئی ہماری ماں کے گال پہ اگر کوئی تماچا مارے تو ہمیں کتنی اذیت و تکلیف ہوگی۔ ذرا یہ تصور کیجئے، ذرا یہ سوچیں کہ جناب فاطمہ زہرا کہ جو تمام عورتوں کی سردار ہے، ہماری ماؤں سے بھی ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے، تمام سادات کی ماں جناب فاطمہ زہرا ہے، ان کے گال پر تماچا، ان کے رخسار پر تماچا مارا گیا۔ عزاداروں، جناب فاطمہ زہرا کو ان کا حق لینے کے لیے دربار میں کئی گھنٹوں تک کھڑا رکھا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا گھر پر واپس آئی تو کیا دیکھا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب زینب اپنی والدہ کو پہچان نہ پائی۔ جناب زینب اپنی والدہ کو پہچان نہ پائی۔ کیا دیکھا جناب زینب نے کہ کمر جھک گئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ اس وقت بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بیٹی، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ جناب زینب نے سوال کیا کہ اماں، یہ آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ آپ کی کمر جھک گئی ہے، آپ کے سر کے بال تمام سفید ہو گئے ہیں۔ عزاداروں، جناب فاطمہ زہرا نے بیان کیا، اے بیٹی، یہ تو مجھے چند گھنٹے مجھے دربار میں کھڑا رکھا گیا، یہ مجھ پر جو مصیبتیں گرائی گئی، مجھ پر جو ظلم کیا گیا، یہ تو بہت ہی معمولی اور کم تھا۔ میں تو تمہاری مصیبتیں اور تم پر جو ظلم ہوں گے وہ سوچ کر یہ میرے تمام بال سفید ہو گئے ہیں، میری کمر جھک گئی ہے۔ وہ مصیبت کون سی مصیبت تھی؟ جناب فاطمہ زہرا نے بیان فرمایا کہ بیٹی زینب، مجھے تو چند گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا گیا، لیکن اے بی بی زینب، آپ کو تو تقریباً 72 گھنٹے یزید کے سامنے، یزید کے دربار میں کھڑا رکھا جائے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ، تو 4 معصوم صلاۃ والسلام کے واسطہ ہم سب کی مختصر مجلس کو قبول فرما۔ پروردگارہ، تجھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو جناب فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ، یہ ہمارے آنسوؤں کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ 4 معصوم صلاۃ والسلام کے واسطہ پروردگارہ قیامت کے دن شفاعت جناب فاطمہ زہرا ہم سب کے نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا کے شیعوں اور محبوں میں قرار فرما۔ پروردگارہ، تجھے 4 معصوم صلاۃ والسلام کے واسطہ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان کو جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کو جوار معصومین، جوار فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔